علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال المصنف والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب شركه، وقصر قلب إذا اعتقد العكس، وقصر تعيين إذا اعتقد واحدا غير معين إلى آخر العبارة. عزیز طلباء، دروس البلاغہ میں ہم نے الباب السادس فی القصر کو پڑھا، چھٹا باب قصر کے بارے میں. اس میں ہم نے اس سے پہلے درس میں کچھ حصہ پڑھا. آج ہم باقی کو پڑھیں گے اور مکمل کریں گے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں والقصر الاضافی ينقسم باعتبار حال المخاطب الى ثلاثة اقسام. قصر اضافی مخاطب کے حال کے اعتبار سے تین قسموں پر مشتمل ہوتا ہے. مخاطب کے حال کے اعتبار سے قصر اضافی کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک قصر افراد، مفرد کو قصر کرنا، ایک کو قصر کرنا. قصر افراد ایک کو مقصور کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ اذا اعتقد المخاطب الشرکہ، جب مخاطب شرکہ کا اعتقاد رکھے، شریک ہونے کا خیال رکھے، اعتقاد رکھے، تصور رکھے. اس کی مثال ہے جیسے کہ کوئی کہتا ہے ما زید الا کاتب. ہم مخاطب کو یہ کہتے ہیں ما زید الا کاتب، زید صرف کاتب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب یہ سمجھ رہا تھا، یہ تصور رکھ رہا تھا کہ زید کے علاوہ اور بھی کوئی کاتب ہے، لیکن ہم اس کے اعتقاد کو ختم کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، زید ہی کاتب ہے، زید کے علاوہ اور کوئی کاتب نہیں ہے. یا ہم یہ اس کو کہنا چاہتے، وہ یہ سوچتا تھا کہ زید کاتب ہے اور زید کاتب کے علاوہ اور بھی کچھ ہے، مدرس ہے یا اور کچھ ہے. لیکن ہم نے اس اعتقاد کو ختم کیا اور ہم نے اس کو سمجھایا کہ زید صرف کاتب ہے، زید کے اندر اور کوئی صفت موجود نہیں ہے. تو یہاں پر ہم نے اس کو ایک ہی صفت پر جو ہے قصر کیا، اس کو ایک ہی صفت پر ہم نے اس کو مقصور کیا، زید کو. وقصر قلب، الٹے پر مقصور ماننا، الٹے پر مقصور ماننا. اذا اعتقد العکس، جب مخاطب اس کے برعکس کا تصور رکھتا ہو. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ہم مخاطب کو کہتے ہیں ما زید الا قائم، کہ زید صرف قائم ہے، کھڑا ہے، زید صرف کھڑا ہے. یہ ہم اس وقت اس مخاطب کو کہیں گے جب وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ زید کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹھا بھی ہے، یا وہ بیٹھا ہے وہ کھڑا نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا. لیکن ہم نے اس کو واضح کر دیا کہ زید صرف کھڑا ہے، بیٹھا نہیں ہے. تو برعکس وقصر تعیین، اور اسی طرح سے کسی معین پر مقصور ماننا، کسی معین کا قصر کر دینا، کسی معین پر اس کو مقصور کر دینا. اذا اعتقد واحدا غیر معین، جب مخاطب کسی ایک کا تصور رکھ رہا ہے لیکن بغیر تعین کے کسی ایک کا تصور اس کے دماغ میں ہے. تو اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ مخاطب کو ہم کہتے ہیں ما علی الا قائم، علی صرف کھڑا ہے. تو وہ سوچ رہا تھا کہ علی کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے. تو ہم اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا نہیں ہے. تو یہ تین قسمیں ہو گئی قصر کی، لیکن قصر اضافی کی، یعنی وہ قصر جس میں اضافت ہو، چاہے وہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہو یا صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہو. تو اس کی یہ چار قسمیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہے وللقصر طرق، قصر کرنے کے کچھ
کچھ طریقے ہیں، منها النفی والاستثناء، ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ نفی اور استثناء کو استعمال کیا جائے، جیسے ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان عورتوں نے کہا تھا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیے آپ ان نفی ہے اور الا جو ہے استثناء ہے، تو اس طرح سے ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ صرف ایک فرشتہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قصر ہے اس کے اندر بھی، فرشتہ ہونا یا بہترین صفات کا حامل ہونا، اس پر ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو مقصور کر دیا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے وَمِنْهَا انما، اور انہی میں سے انما ہے، یعنی انما کے ذریعے سے ہم قصر کر سکتے ہیں، جیسے انما الفاہم علی، سمجھنے والا صرف علی ہے اور کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، تو مقصور قصر کر دیا ہم نے علی پر اس سمجھنے کو۔ وَمِنْهَا الْعَطْفُ بِلَا أَوْ بَلْ أَوْ لَكِنْ، اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ آپ لا کے ذریعے سے یا بل کے ذریعے سے یا لاکن کے ذریعے سے عطف کریں، ایسے بھی قصر ہو سکتا ہے، جیسے انا ناصر لا ناظر، میں نثر لکھنے والا ہوں نہ کہ نظم، وما انا حاسب بل کاتب، اور میں حساب کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں لکھنے والا ہوں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں ما انا حاسب ولکن کاتب، میں حساب کرنے والا نہیں ہوں لیکن کاتب ہوں۔ ومنها تقدیم ما حقه التاخیر، اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو پہلے کرنا جس کا حق تاخیر تھا، اس کو پہلے لانا جس کا حق تھا کہ وہ بعد میں آئے، جیسے ایاک نعبد، تو اس کے ذریعے سے بھی قصر ہوتا ہے۔ اصل میں ہونا چاہتا ہے نعبد ایاک، لیکن قصر کے لیے ہم نے اس بعد والے کو پہلے ہی لایا، تو قصر کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہیں پر رکتے ہیں، باقی آنے والے دروس میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔